من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر. والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر. ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر. بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر. وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. حضرات، گزارش یہ ہے کہ ان سے روزہ مجالس کی جو یہ منعقد ہوتی ہیں میر صاحبان کی طرف سے، خدا ان کی اور آپ سب کی شرعی حاجات کو پورا کرے. جتنی نیک تمنائیں لے کر آپ بھی اور میری بہو بیٹیاں بھی یہاں تشریف فرما ہے، خدا سب کی
اسی ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بے اولاد ہے خدا انہیں اسی ذکر کے توسل سے اولاد بہینہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بانیان مجالس کے اس دسترخوان تبرک کو اللہ اور وسعت عطا فرمائے۔ شیعہ جہان اور شیعہ پاکستان کی خدا بہتری فرمائے۔ وارث امن امام زمن کا خدا ہمیں جلد از جلد ظہور عطا فرمائے۔ بابا کے بلند سلامات۔ اگر میں ایک مداح محمد و آل محمد ہونے کے ناطے سے آپ سے عرض کروں کہ آپ ذرا سامنے تشریف لے آئیں تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ اچھا آپ سب ذرا سامنے آ جائیں۔ محمد والے محمد بلند تر کچھ نہیں کہیں گے، آپ سامنے آ جائیں۔ جی یہاں پر دیکھیے کوئی سیاسی جلسہ ہو، ہر ورکر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی قائد کے سامنے بیٹھوں۔ تو ہمارے آئمہ کی ارواح بھی تو یہاں ہیں، وہ تو صدر مجلس پر ہوتی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دفتر میں نام لکھوانے کے لیے کوشش کریں آگے بیٹھنے کی۔ درود پڑھیے گا صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، صاحبان عمل و عقیدت، یہ آیت سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 ہے، یعنی سورہ الحشر کی یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو جتنا اسلام اللہ کی طرف سے رسول اسلام نے بخشا ہے وہ سارے کا سارا اسلام اس آیت میں موجود ہے، کہ اس پہ توجہ اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لو۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تمام تر صاحبان اسلام کے لیے کہ تمہیں جو رسول دے وہ لو۔ تم نے رسول کے فیصلے پر لفظ کیوں ادا نہیں کرنا، کہ رسول یہ کیوں دے رہا ہے اور یہ کیوں نہیں دے رہا۔ اگر رسول تمہیں کوئی فیصلہ سناتا ہے اور وہ فیصلہ تمہارے ذہنی یا قلبی یا قبائلی یا معاشی یا معاشرتی روایات کے خلاف ہے تو تم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ فیصلہ میرا قبائلی نظام کے یا میرے گھریلو رواج کے خلاف ہے، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کون ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ دیا کیا جا رہا ہے۔ اگر محمد کا فیصلہ محمد بن عبداللہ ہونے کے ناطے سے ہو تو وہ مقام الگ ہے، لیکن یہاں ہے ما آتاکم الرسول، محمد کا ہر فیصلہ بحیثیت محمد رسول اللہ کی ہے۔ اگر وہ تمہارے سامنے ایسا فیصلہ تمہارا ہے جس سے تمہارے ذہنوں میں آتا ہے
کہ یہ محمد اسے دے رہا ہے جو میرے باپ کا قاتل ہے یا میرے بھائی کا قاتل ہے یا میرے آباء و اجداد کا قاتل ہے. اب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جسے محمد دے رہا ہے یہ میرے گھر کے، میرے قبیلے کے، میرے رشتہ داروں کے فلاں فلاں فرد کا قاتل ہے، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا اللہ کا رسول ہے. جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول ہو کے اس سے روک جاؤ. اور خبردار میرے محمد کی مخالفت کرتے وقت یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو بھی محمد کے فیصلے کی مخالفت کرے گا اللہ اس کے لیے جبار بھی ہے، قہار یعنی واتقوا اللہ، مخالفت محمد سے ڈرو. اور اگر نہیں ڈرتے اور مخالفت کرتے ہو تو پھر ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہاں سے یہ واضح ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ محمد سفر میں دے یا حضر میں دے، خطبات میں دے یا غزوات میں دے، مکان سے دے یا جنگ کے میدان سے دے، مسجد کے محراب سے دے یا غدیر کے منبر سے دے. ما آتاکم الرسول، درود پڑھیے گا صلوات. جو رسول دے وہ لو. رسول کے فیصلے پر تم نے لفظ کیوں، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، ادا نہیں کرنا. دیکھیں ایک آیت میں یہاں پڑھتا چلو، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میرا حبیب ہم تیرا منہ اٹھا کر، چہرہ اٹھا کر، وجہ اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں. اب یہاں اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم کیوں دیکھ رہا ہے. ذرا میری بات سمجھے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے حبیب یہ جو تم بار بار منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم کیوں دیکھ رہا ہے، بلکہ فیصلہ سناتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم عنقریب کعبہ اسی کو بنائی دیتی ہیں جس سے تو راضی ہے. تو دیکھا آپ نے لفظ کیوں ادا نہیں کیا جب محمد کے حق میں اللہ لفظ کیوں ادا کرنا گوارا نہیں کرتا، تو پھر امتی کو کیا حق حاصل ہے کہ رسول نے اسے بنایا اور اسے کیوں نہیں بنایا. خدا تاکید کر رہا ہے مقام عظمت مصطفیٰ کو سمجھاتے ہوئے. اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ النساء، جس میں اللہ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، آج میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، گھنٹے میں ختم کر دوں گا، لیکن جلدی نہیں پڑھوں گا، بڑے سکون سے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ آخری تقریر ہے. میں نہیں چاہتا کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ جائے. فَلَا وَرَبِّكَ، میرے حبیب تیرے رب کی قسم. تو اب اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ رب کی قسم، اپنی قسم کھا رہا ہے نا، لیکن نسبت کس کے ساتھ دے رہا ہے؟ رب کے کا، تیرے رب کی قسم.
نسبت دینا ہے مصطفیٰ سے، تاکہ امت محمدی کے ذہنوں میں رہے کہ نسبت محمدی کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں نا، علی کو نسبت کس سے ہے؟ سیدہ کو نسبت کس سے ہے؟ حسنین کو نسبت کس سے ہے؟ رسول سے ہے نا۔ رسول فرما رہے ہیں نا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، ہے نور عینی، وہ میری آنکھوں کا نور ہے، ہے قلبی، وہ میرا دل ہے۔ تو اب رسول نے فاطمہ کو دل کہہ کر اعتراضات کے سارے دروازے بند کر دیے۔ جب آپ چپ کر جاتے ہیں نا، پھر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ رسول فرما رہے ہیں فاطمہ میرا دل ہے۔ رسول ظاہراً نہیں کہہ سکتے، اس کا ہم کہتے ہیں تکلفاً، تو آپ کا سندھی میں کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ یا تکلفاً، یعنی رسول تکلفاً نہیں کہہ رہے، یعنی خام خواہ خوش کرنے کے لیے یہ فراست ہے۔ بطول کو خام خواہ خوش کرنے کے لیے ایویں نہیں کہہ رہے کہ فاطمہ میرا دل ہے، بلکہ رسول اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب میری وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ تو معلوم ہوا رسول نے فاطمہ کو اگر اپنا دل کہا ہے تو اللہ کی وحی کے سائے میں کہا ہے۔ تو اب رسول کا دل کیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو، اللہ نے قرآن کو نازل کیا میرے حبیب آپ کے دل پر۔ تو فاطمہ کیا ہے؟ دل، یعنی اللہ نے قرآن کو نازل کیا رسول کے دل پر۔ تو رسول کا دل کون ہے؟ رسول فرما رہے ہیں فاطمہ ہے قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ تو آپ پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح قرآن کے آیت کے ایک لفظ پر یا حرف پر شک کرنے والا یا اسے جھٹلانے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، اسی طرح جو بھی فاطمہ کے دعوے کو جھٹلائے ایک بات دیکھا چلو جو آئندہ آنے والوں کے سامنے آپ رکھ سکیں گے۔ ہمیں بچپن سے یہی سنایا جاتا ہے کہ بی بی نے ایک خطبہ پڑھا، جب بھی جس طاقت سے سنو، جس مولوی سے سنو، بی بی نے ایک خطبہ پڑھا نہیں، سیدہ نے 5 خطبے پڑھے، اور ان خطبوں میں خدا کی توحید، بابا کی نبوت، اپنی صداقت اور علی کی ولایت اور آنے والے اماموں کی امامت کو تسلیم کرایا۔ تو اللہ نے قسم کھائی کے اپنی ذات کی نسبت دی ہے رسول کے ساتھ۔ کیا مطلب میں نسبت ہے؟ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ جو تیرے امتی ہے نا، یہ جو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا جو مومن نہیں ہو سکتے، ہاں آگے پھر اللہ کی دعوت کروا ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ مومن کب بنیں گے؟ جن مسائل میں، جن مسئلوں میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ان مسائلوں کا حل جب تک تجھ سے نہیں لیں گے۔ کیا سمجھو میں کیا حالت ہے؟ یعنی جب تک جن مسائل میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، جب تک ان مسائلوں کا حل تجھ سے نہیں لیں گے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا تو حل دے دے، فیصلہ سنا دے، یہ سن بھی دے، پھر کیا مومن بن جائیں گے؟ نہ، فلا حرج مما قضیت ویسلم
تسلیما، بلکہ جو تو فیصلہ سنا دے اس پر شک ہی نہ کر۔ نہیں میری بات سمجھو میں کیا آنا لکھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ جو تو فیصلہ سنا دے تیرے فیصلے پر شک بھی نہ کرے۔ تو جب نبی کے فیصلے پر شک کرنے والا، میری بات سمجھے، جب نبی کے فیصلے پر شک کرنے والا، میں پھر کہہ رہا ہوں، جب نبی کے فیصلے پر شک کرنے والا مومن نہیں رہ سکتا، تو جو نبی کی نبوت پہ شک کرتا رہے۔ اب آپ نعرہ نہیں لگائیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ آئیے ذرا عظمت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کو دیکھیے۔ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ النساء کی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو، یعنی کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ سنا دے تو وہ اپنے فیصلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر ترجیح دے۔ یارو بڑے چپ کر کے سنو کو کیا لے، یعنی جب کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رسول ایک فیصلہ سنا دے، وہ اس فیصلے پر اپنے فیصلے کو فوقیت دے، ترجیح دے۔ یہ آیت ہے بابا کہ کسی کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ اللہ نے کسی کو اس حکم سے خارج نہیں کیا، یعنی مردوں کے لیے حکم علیحدہ، عورتوں کے لیے علیحدہ۔ اور تجھے نہ بولو، میں اب نہیں بولا، یعنی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ کا حکم علیحدہ ہو اور مردوں کے لیے علیحدہ ہو، نہ عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی محبت کے فیصلے کو رد کرے گا، جو بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو رد کرے گا یعنی ٹھکرا دے گا، اللہ کہتے ہیں اسے تو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ محبت کے فیصلے کو رد کرے یا ٹھکرا دے۔ محبت جب بیعت لے چکا ہے غدیر کے میدان میں، تو پھر کسی اور سے بیعت کرانے اور لینے کا حق مسلمانوں کو کیسے حاصل ہو گیا؟ پتہ ہے بڑی آسان بات ہے، لیکن بڑے لوگ حیران تھی کہ میرے دیدے بیٹے عرفان صاحب نے کہا کہ غدیر کے میدان میں 3 دن برابر من کنت مولا و فہذا علی مولا کے اعلان کے بعد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آیت کے نزول کے بعد رسول نے 3 دن برابر مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی علی کی بیعت لی۔ یہ واقعہ اہل سنت کتب میں بھی ہے اور اہل شیعہ کتب میں بھی ہے کہ رسول نے مردوں سے بیعت لی، کہا علی کو سلام کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر۔ آپ کو یاد ہے نا کہ کسی نے امیر المومنین پہلے سے یہ کہہ دیا تھا باقر باقر یابنا ابی طالب، اور کہیں ہے کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، تو آج سے میرا بھی مولا بن گیا۔
موجود ہیں کہ پہلے کس نے کی، پھر کس نے کی، پھر کس نے کی. شہادت موجود ہے تاریخ میں کہ بیعت کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، خوبصورت نوجوان جو آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا آج میرے پہلو میں کھڑا ہوا تھا. جب میں علی کی بیعت کر رہا تھا تو وہ میرا بازو ہلا کر کہہ رہا تھا خبردار اس بیعت کو توڑ نہ دینا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول نے 3 دن برابر صحابہ سے بیعت کی. صرف صحابہ سے نہیں بلکہ ایک رسول پاک اپنا امامہ اتار کر اس کا ایک گوشہ علی کے ہاتھ میں، ایک گوشہ اندر جتنی مسلمات مومنات تھی میں امہات المومنین کے ان کے ہاتھ میں دیا، درمیان میں اپنا ہاتھ رکھا، کہا اب تم اعلان کرو کہ ہم علی کی بیعت کرتی ہیں. تو ایک ایک نے بیعت علی کا اعلان کیا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محبت کے فیصلے پر پھر اپنے فیصلے کو ترجیح دے. اس سے زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر کوئی محبت کے فیصلے کو رد کر دے یعنی نہ مانے تو جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقط ضلالا مبینا، وہ ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج پڑھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، خیراتیں دیتا رہے. میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو محبت کے فیصلے کا منکر ہے وہ یہاں بھی گمراہ ہے، وہ وہاں بھی گمراہ ہے. بابا جی کہاں سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ بابا دے بلند سالہ. اچھا جی، اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ الحجرات کی ہے. ذاکر کہتا ہے میں پیا قصیدہ پڑھتا ہوں، لندان نہ رہے میں غریب آیت تو آیت پڑھتا رہا، بڑا ڈھیلا ڈھیلا ہوئے. بابا دے بلند سالہ. صورتوں کے تاکہ جو میرے بیٹے بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں وہ گھر میں جب کیسٹ لگائیں تو اس سورہ کو نکال اس کا ترجمہ خود پڑھیں تاکہ مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے اور حل ہو جائے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحجرات کی، آیت نمبر ہے 1 جو اب میں پڑھ رہا ہوں. 1 اللہ فرما رہا ہے جی سورہ الحجرات، اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں کبھی میرے محبت کے ساتھ قدم پر قدم شانہ بہ شانہ چلنے کا موقع ملے، دوران بہارا رسول نال ڈوبو، اگر تمہیں کبھی میرے محبت کے ساتھ ٹرنے کا موقع ملے، چلنے کا موقع ملے، خبردار ادب و آداب کو بھلا نہ دینا. اگر میرے محبت کے ساتھ تمہیں چلنے کا موقع ملے تو تعظیم و تقریب کو بھلا نہ دینا، ادب اور آداب کو بھلا نہ دینا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے مسلمانوں جب بھی میرے محبت کے ساتھ چلنا خبردار محبت کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا. اللہ تو کو سلامت رکھے.
ہماری بڑی دیری بننے یہاں جب تک بات واضح نہیں کی جاتی سوا 5 12 14 کے باقی چپ کر جاتے ہیں. اے مسلمانوں جب بھی میرے محمد کے ساتھ تمہیں چلنے کا موقع ملے خبردار محمد کے قدم سے آگے بڑھا کر قدم نہ رکھنا. معلوم ہے جتنا بڑا کوئی مسلمان کیوں نہ ہو اس کا رسول سے کیسا ہی رشتہ کیوں نہ ہو وہ رسول کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ جو رسول کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا وہ رسول کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ شب معراج بیت المعمور میں آدم سے لے کر عیسیٰ سارے نبی موجود تھے لیکن جب نماز کا وقت آیا تو جبرائیل نے کیا کیا ہمارے رسول کا دائیں بازو پکڑا اور کہا پکار کہ تقدم یا محمد یا رسول اللہ آپ حاضر ہو. اللہ نے انبیاء کی امامت نماز اور امامت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا ہے. اور میں دوارے کو پوچھتا ہوں کہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہو کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی محمد کو نماز نہیں پڑھا سکتا. یار اگلے فکرے میں نہیں آنا چاہتا یہ سمجھے ہو مل کے نعرہ ہے نہیں. جی انبیاء معصوم ہے نا بابا ہے نا معصوم. شیعہ مذہب کے مطابق کل ملائکہ کل انبیاء 14 معصوم اس سارے کے سارے معصوم. تو کون نبی آدم سے عیسیٰ تک کیا ہے معصوم. تھوڑا ایمان کا دسو جب کوئی معصوم ہمارے نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی غیر معصوم ہمارے نبی کو یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی درس تعظیم رسول دیتے ہوئے بھائی بات سنا دے جی میرے کو یقین ہے تو پہلے پڑھ درود پڑھو میں لو آج طوفان پڑھ کے جا کوئی پتہ نہیں زندگی کا. مولا آپ کو بھی زندگی دے مجھے آئندہ سال یا اس سے آئندہ سال یا اس سے آئندہ سال کب میں آپ کی زیادہ کو شرف حاصل کر سکوں کوئی پتہ نہیں ہے. فکرہ میں دے کے جا رہا ہوں جتنے علماء کو جی کے ہیں کراچی کے ہیں خیرپور کے ہیں قوم کے ہیں نجف کے ہیں میں فکرہ دے رہا ہوں ان سے جس کا جہاں جہاں تعلق ہے آپ کا ان سے پتہ کر دیجیے گا. جب تک رسول کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ظاہری طور پر علی نے اپنی شان میں خطبہ نہیں پڑھا. جب تک رسول کا وصال نہیں ہوا ظاہری طور پر رسول کی آنکھیں بند نہیں ہوئی علی نے اپنے متعلق یہ نہیں کہا میں یہ ہوں میں یہ ہوں. رسول فرماتے رہے علی یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے لیکن علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں یہ ہوں. وصال رسول کے بعد اب علی نے خطبے پڑھے ہیں کہ لوگوں محبت کا فیصلہ کیوں بھلا رہے ہو. انا وجہ اللہ انا جب اللہ انا ید اللہ انا نشان اللہ انا بشیت اللہ انا کلمت اللہ انا ارادت اللہ مل کے نعرہ. اچھا ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. آپ بیٹا جی سن رہے ہو میری بات سن رہے ہیں. میں ایک اور آیت یہ پھر سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 پڑھ رہا. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں میرا حبیب رحمت للعالمین ہے. اگر وہ کبھی اپنے دربار میں اپنے آس پاس ارد گرد تمہیں بیٹھنے کا موقع دے دے تو چورے نہ ہو جانا.
یعنی اپنے اوپر ناز نہ کرنا کہ ہم کی رسول کی صحبت میں بیٹھ گئے. تو اگر میرا حبیب میرا محمد تمہیں اپنے پاس آس پاس بیٹھنے کا موقع دے دے تو خبردار غرور سے کام نہ لینا، تکبر سے کام نہ لینا، بلکہ یہاں تک کہ میرا محمد بول رہا ہے اور تم اسے کچھ کہنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. خبردار میرے محمد سے گفتگو کرتے وقت اس کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. سمجھ رہے ہو نا؟ رسول نے آپ کو بولنے سے منع نہیں کیا. اللہ آپ سے نہیں کہتا کہ فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرو، وہ ان سے کہہ رہا ہے جو محمد کے حق میں گستاخیاں کرتے تھے. آپ تو محمد کے بندہ ہیں سارے مل کر، مل کے نعرہ ہے یار. بولنے کی عادت اپنے اندر تھا. کیوں یہ جوان چپ کر کے طرف پر کے بیٹھے رہتے؟ تو بزرگ تو بزرگ ہوئے، پیچھے سے عادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہے مسلمانوں خبردار، میرے محمد کی بارگاہ میں بیٹھ کر کبھی اس کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. صحیح ہو مجھے سوچو، جب کوئی مسلمان محمد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا تو کوئی مسلمان محمد کے قدیری فیصلے کو رد کیسے کر سکتا؟ اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا. اور محمد سے ایسے باتیں نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو. یعنی اس کے سامنے چیخ چیخ کر چلا چلا کر باتیں نہ کرو. اور سارے نہ سمجھ سو میں بھی پردہ کوئی نہ چیزا، میں صرف فکرے لیتا ہوں چونکہ کیسٹ براہ راست کا کوئی ضرور جا رہی ہے، لہذا میں پردہ نہیں اٹھاؤں گا، میں صرف فکرے دوں گا. جب محمد کی آواز پر چیخ چیخ کر آواز بلند کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. جب قیامت کے دن اٹھو گے تو دامن ثواب سے خالی ہوگا، اعمال سے خالی ہوگا. کیوں؟ جو محمد کی آواز پر آواز بلند کرے گا اس کا عمل نہیں رہتا. ہوں سے میں کچھ سندھی آتی ہو گیا تو میں سندھی بولا ہوں بدھو کہ جب رسول کی آواز پر آواز بلند کرنے والے کا عمل نہیں رہتا تو جو رسول کا فیصلہ رد کر دے، ٹھکرا دے، اس کا عمل کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رسول کو فرمانا پڑا لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ ومد عمره حتى الحج 1000 عام على قدميه ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ ثم لم يوالد یا علی لم يشم رایۃ الجنہ. اگر کوئی مسلمان اتنی عبادت کرے جتنی جناب نوح کی زندگانی تھی، کوہ عہد کے برابر سونا ہو، سارا خدا کی راہ میں تقسیم کر دے، 1000 حج پیدل کرے، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے. اے علی، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام.
کہ میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں وہ پڑھ نہیں سکتا جو میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو پھر بابا جی لیتے ہیں سوا 5 12 14 کے باقی سارے چپ کر جاتے ہیں. وہ میں یہاں پر پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. ایسی شان خدا ہوتی ہے. اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے مسلمانوں، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول آواز دے، پکارے، جہاں ہو، جس حالت میں ہو، رسول کو جواب دو. رسول کو جواب دو. ان صحابہ بیٹھے ہوئے پڑھو. اب دیکھو میں کیسے پڑھوں، اسی میں سب کچھ میں پڑھ گیا. لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے. احیا یحییکم، تمہیں زندگی دے. یہ ہے اس کا ترجمہ. معلوم ہوا جو رسول کے بلانے پر، آواز پر جواب نہیں دیتا وہ ظاہراً تو زندہ ہے لیکن چلتی پھرتی ایک لاش ہے. دیکھو کتنی پیاری بات تھی. یعنی وہ تمہارے سامنے تو زندہ ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے. بلکہ محمد کا جو تابع ہے وہ اللہ کے نزدیک کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. بے شک مر جائے، مر جائے. رسول کہتے ہیں خبردار جو میری اطاعت میں مر جائے اسے مردہ مت کہو. بات اعلیٰ حب آل محمد بات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت رکھ کر مر جائے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے. محمد کا منکر زندہ بھی مردہ ہے اور محمد کی اطاعت کرنے والا مر کے بھی زندہ ہے. ہم سے تصویر سن کر فرشتوں نے تصویر پڑھنا سیکھی. وللرسول اذا دعاکم. اے مسلمانوں، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے، آواز دو. جہاں ہو، جس حالت میں ہو، رسول کو جواب دو. جب یہ حکم ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر رسول کہتا ہے آؤ تو پھر آؤ. رسول کہتے ہیں آؤ، دل کہتے ہیں جاؤ، جان بچاؤ. ہاں، رسول کہتے ہیں آؤ تو پھر آؤ. رسول کہتے ہیں فلاں کے علم کے سائے میں جاؤ. یہ نوجوان ہے، بزرگ ہے، یہ بچہ ہے، ہم اسے علمدار مان کر اس کے علم کے سائے میں کیسے جائیں؟ نہ، تم نے اسے نہیں دیکھنا، تم نے اسے دیکھنا ہے جس کا حکم ہے. رسول فرماتا ہے آؤ تو پھر آؤ، رسول فرماتا ہے جاؤ تو پھر جاؤ. اور اسے ایک گرا دینا کیا آپ گرا میں کوئی نہ رسا.
رسول فرماتا ہے لاؤ، سبحان اللہ کی بڑھ گیا، تو پھر لانا پڑے گا ہر حالت میں، چونکہ رسول پکارے ہر حالت میں جواب۔ رسول کا ایک صحابی ہے، چلو اس کا نام لے لیتا ہوں، شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کتابوں میں، اس کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول دیکھ رہے تھے، آپ نے اسے آواز دی، وہ نہیں آیا۔ دیر نے سوچا بلانے والا ہے رسول، نماز ہے اللہ کی، واہ جی واہ۔ تو اس نے اپنے دل میں نماز کو رسول پر ترجیح دی، رسول نے پھر پکارا، پھر اس نے دل میں سوچا کہ بلانے والا تو رسول ہے، چلو جلدی جلدی نماز ختم کر۔ رسول نے پھر بلایا، جلدی جلدی نماز ختم کر کے آیا، ذہنوں میں نام رہے ابی بن کعب، آیا مولا ہو۔ اب رسول نے حکم نہیں سنایا، فرمایا جب تجھے پہلی مرتبہ پکارا تھا، بلایا تھا، تو نے آواز نہیں سنی تھی؟ کہتا ہے مولا سن لی تھی۔ فرمایا پھر آیا تو؟ کہتا ہے مولا نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا وہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں نے جب دوسری مرتبہ بلایا آواز نہیں سنی تھی؟ مولا سن لی تھی، پھر آیا کیوں نہیں؟ مولا نماز تو پڑھ رہا تھا۔ فرمایا یہ نماز لی کس سے؟ یہ تجھے نماز دی کس نے ہے؟ مولا آپ نے۔ فرمایا جب تیسری مرتبہ بلایا تو پھر تو جلدی کیوں نہیں آیا؟ اب اس نے ذرا اپنے آپ سے باہر نکل کر کہا گستاخی سے کہ مولا نماز توڑ دیتا۔ جب اس نے کہا نا نماز توڑ دیتا، رسول نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اللہ کا فیصلہ نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے مسلمانوں جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو جس حالت میں ہو جواب دو۔ جب تم نے جواب ہی نہیں دیا تو تیری نماز کہاں سے رہ گئی؟ رسول روکے اس سے روکا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے مسلمانوں جب بھی رسول کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے تو رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دیکھیں تعظیم رسول کا درس دیکھیں، یعنی ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ چلو یہاں بھی ایک بات سناتا چلو، جب یہ آیت نازل ہوئی سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا سے یہ روایت ہے کہ میں نے اپنے بابا کو پہلے میں بلاتی تھی یا ابھی کہہ کر یا ابتا کہہ کر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول کو تم اس طرح مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو جب میں بابا سے ملنے گئی زیارت کے بعد میں نے بابا کے قدموں کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ۔ میرے بابا نے مجھے جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہا یا نبی اللہ۔ میرے بابا نے پھر مجھے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ میں نے کہا یا حبیب اللہ۔ اب میرے بابا بجائے جواب دینے کے اپنی جگہ سے اٹھے، میرے قریب آئے، میرے سر کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا یا فاطمہ تو، اے فاطمہ انہا لم تنزل فیکی ولا فی اہلکی۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا یہ تیرے لیے، تیری اولاد کے لیے، ولا فی نسل کے، اور تیری نسل کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ بیٹی تو مجھے یا ابھی کہہ، باپ کہہ کے پکار، تاکہ قیامت تک واضح ہو جائے کہ محمد بے اولاد نہیں ہے۔
کہ جو رسول دے وہ لو، جس سے رو کے رک جاؤ۔ آج میرے کچھ بچے مجھ سے آ کے پوچھتے کہ گلفام صاحب ہم شیعوں کے گھر پیدا ہوئے، باپ دادا پر دادا لگا دادا 70 کچھ تک شیعہ ہے، کیا واقعی ہمارا شیعہ ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم الحمدللہ حق پر ہیں؟ کیونکہ ساری دنیا ایک طرف ہے، کوئی ہمیں بدعتی کہتا ہے، کوئی ہمیں کافر کہتا ہے، کوئی ہمیں بے دین کہتا ہے، کوئی ہمیں رافضی کہتے ہیں دین سے نکل جانے والے، کوئی ہمیں رافضی کہتا ہے۔ تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے بچوں، میرے بیٹوں، کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ کیوں؟ جو رسول دے، اور یہ ایک قانون ہے، یہ ایک لا، یہ پورا اسلام ہے کہ جو رسول دے وہ لو، جس سے روکے اس سے روکا۔ اور سے خدا کا نام لے پنٹر بات بارہ امام چولہ آسمان کی قسم لے جے کو سمجھ آ رہے وہ تو چپ نہ کرے، باقی چپ کرنے سے میرے کو پتہ ہے۔ اگر رسول کسی کے نام کا فیصلہ دے کے گئے تھے تو 3 دن مہاجر اور انصار میدان ثقیفہ میں آپس میں کیوں لڑتے رہے کہ خلیفہ یہ نہ ہو، یہ ہو، یہ نہ ہو۔ یہ تاریخ صرف شیعوں کے ہاں نہیں، باقی میرے بھائیوں کے ہاں بھی تاریخ ہے۔ میں اس میں تبصرہ نہیں کرتا، میں نے آپ کو فکر دے دی ہے، سوچنا آپ کا کام ہے، دینا میرا فریضہ تھا، میں نے دے دیا ہے۔ اب آتے ہیں رسول کا، جو رسول دے وہ لو۔ یہ دیکھو رسول پاک دے کے جا رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ کہتے ہیں کہ شیعہ اس آیت کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لوگ میں ترجمہ نہیں کرتا۔ یہ نام ہے اہل سنت کے بہت بڑے علامہ کا جو اس وقت زندہ ہے، موجود ہے۔ ان کا نام ہے پیر قمر شکور احمد، یہ ہے ان کا نام، یہ کیسٹ میں آ رہا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں جو میں نے پڑھی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے آل لکھا ہے، انہوں نے یہاں آل لکھا ہے، وآلہ وسلم۔ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اب تو یہ شیعہ ترجمہ نہ رہا نا، حضرت علامہ پیر قمر شکور احمد کا یہ ترجمہ ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو آج کا کام رسول نے کرنا ہے، اگر رسول نہیں کرتا تو رسول نے اپنے رب کا کوئی کام نہیں پہنچایا، یعنی کوئی اسلام کی تبلیغ رسول نے نہیں کی، تو ثابت ہو گیا نا کہ پورے اسلام کا دار و مدار ہے آج کے کام پر۔ اچھا جی، وہ آج کا کام کیا ہے؟ ایک آیت اور سن لو، پھر میں آج کا کام بتاتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
دوسری قال اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اے آدم اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اے نبیوں تم وعدہ کرتے ہو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول، کیا اس رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی مدد کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے اس وعدے میں گواہ بنو اور میں بھی تمہارا گواہ بنتا ہوں، لیکن یاد رکھو تم میں سے جو نبی اپنے وعدے سے پھر گیا پھر وہ نبی نہیں رہے گا، فاولئک هم الفاسقون۔ بچے اس نبی کا شمار کس میں ہوگا؟ فاسق میں ہوگا۔ دوستو، بھائیوں، بیٹے، گھروں میں بیٹھ کر میری تقریر سننے والوں، فاسق کے معنی کیا ہے؟ یہ ہے کمان، کمان میں ہے تیر، جب تیر انداز تیر کو چھوڑتا ہے تو اسے نکلے ہوئے تیر کو کہا جاتا ہے فاسق، یعنی ایسا نکلا ہوا جو واپس نہ آ سکے۔ تو اللہ نے نبیوں سے کیا کہا کہ اگر میرے محبت پر ایمان لانے اور مدد کرنے کے وعدے سے پھر گئے تو پھر نبی نہیں رہے گا، وہ فاسق بن جائے گا، یعنی وہ دین میں واپس نہیں آ سکے گا۔ صحیح؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار انحصار کس پر ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر۔ تو اسی نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ یار رسول غدیری میدان میں اعلان نہ کرے تو رسول کی ساری تبلیغ ختم، اور تو رسول سے اعلان سن کر اقرار نہ کرے تو تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اب رسول نے کیا کیا؟ ایک یہ ہے میرے پاس حوالہ، تفسیر ہے، تفسیر در منصور، تفسیر در منصور کی جلد نمبر ہے 2، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر ہے 200۔ اب بات ختم ہو گئے ہیں، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر تفسیر یہ میرے ہاتھ میں ہے، تفسیر در منصور کا یہ صفحہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں یہ درج ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ ان ابی سعید الخدری، یہ رسول کے صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے، قال نزلت هذه الآیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما، صحیح سمجھ آتی بھئی ہے نا؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول پر، کہاں نازل ہوئی ہے؟ یوم غدیر خود میں، میدان غدیر میں یہ نازل ہوئی ہے۔ کیوں نازل ہوئی ہے؟ فی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو منوانے کے لیے۔ بھئی جسے تم منواؤ اسے اگر کوئی نہ مانے تو کہتے ہو کافر ہے، اور جسے اللہ رسول کے ذریعے منوائے تو سمجھ گئے ہو میرے کے نعرہ ہے۔ ایک یہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں علامہ جلالتی سجدی کی، اس میں انہوں نے اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آگے وہ کہتے ہیں ہم جہاں تک آیت پڑھ کرنے کی لوگ کوئی نہیں نا۔ عبداللہ بن مسعود
رسول کے صحابی. یہ ہے تفسیر در منصور. اس میں ان سے درج ہے کہ ہم رسول کے زمانے میں جب یہ آیت پڑھتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، تو یہ آیت جہاں پڑھ کر پھر آگے ہم اس کی تفسیر میں کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، کون سا؟ انا علی مولا المومنین. اگر تم نے لوگوں کو نہ بتایا کہ علی مومنین کا مولا ہے تو پھر یاد رکھ فما بلغت رسالتہ، تو تم نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. جب رسول علی کو مولا نہ بنوائے تو تبلیغ نہیں رہتی. اگر تو علی کو مولا نہ مانے تو اسلام کیسے ہے؟ پورا پرندہ میں اٹھا کے لے آیا. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں سارے حوالے نہیں دیکھا، 2 حوالے دے رہا. پہلی کتاب کا نام ہے یہ حوالے، پہلی کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی اور دوسری کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ. رسول پاک کے اعلان پر علی نے اعلان کیا. ان علی علی فرماتے ہیں کہ لوگوں، رسول نے جب مجمع میں میری ولایت کا اعلان کیا ہے تو فوراً میرا بازو پکڑ کر اعلان نہیں کیا، فوراً میرا بازو پکڑ کر اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ مجھے اپنے پہلو میں کھڑا کیا، خطبہ پڑھا. لوگ جب متوجہ ہو گئے تو اب میری ولایت کے اعلان سے پہلے رسول کے سر پر دستار تھی جس کا نام تھا صحا، سین ہے الف بے باطل صحا. رسول نے اپنی وہ دستار صحابہ کے سامنے اتاری. 2,48,000 آنکھوں کو دکھا کر تو 2,48,000 آنکھوں کو دکھا کر رسول نے کیا کیا؟ وہ دستار اٹھا کر آپ دیکھنا میری طرف، میں حسن کر رہا ہوں. امامنی رسول اللہ علی راسی. رسول نے اپنا امامہ، اپنی دستار میرے سر پر باندھنے کے بعد اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تاکہ پتہ چل جائے کہ دستار وارثوں کے سر پہ سجائی جاتی ہے، یاروں کے سر پہ نہیں سجائی. اختتام ہو رہا ہے جو اب میں ختم کر رہا ہوں. مکتوبات سرحدی، یہ ایک علامہ ہے اہل سنت کی، جن کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے مجدد الفسانی. یہ ان کی کتاب ہے مکتوبات سرحدی. اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے، کہ علی کو اس دنیا میں ولایت نہیں ملی. حوالہ میں نے دے دیا ہے. وہ لکھتے ہیں لوگوں، علی کو مکتوبات سرحدی مجدد الفسانی اہل سنت کے پورے چاہیے جنہیں کہتے نا ٹھکر علماء، ان میں سے وہ ایک ہے. وہ لکھتے جا رہے ہیں لوگوں، علی کو اس دنیا میں آ کر ولایت نہیں ملی، بلکہ سنو اور یاد رکھو، علی اس دنیا میں آنے سے پہلے صاحب ولایت تھا. یہی آگے پھر بڑے فکرے بہت اچھے فکرے ہیں
ہیں تو دو تین لیکن بڑے اچھے فکرے ہیں. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی پیر فقیر اپنا بیگانہ اس وقت تک ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک علی یا اولاد علی کی مہر موجود نہ ہو. جو رسول تھے وہ لو رسول فرما رہے ہیں الحسن والحسین امامان کاما اور قعدہ. حسن اور حسین یہ میری امت کے دونوں امام ہیں. جہاد لڑے تب بھی امام ہے. جہاد لڑے تب بھی امام ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فلاں بن فلاں کی بیعت کر دی تھی، یہ حدیث شیعہ میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی ہے. امام الانبیاء جس کو امام کہہ دے، صحیح میری گل ذرا سمجھو، رسول جس کو امام کہہ دے وہ اگر کسی اور کی بیعت کر لے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ غلط ہے چونکہ رسول سچا ہے، رسول ثابت ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے امام حسن نے بیعت کر لی تو امام حسن بیعت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ رسول نے امام بنوا کے جا رہے ہیں. جسے رسول امام بنوا دے وہ کسی غیر کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسن کو راستے سے ہٹانے کے لیے شرطیں رکھی گئی کہ حسن ہم حکومت تیرے حوالے نہیں کرتے، تو حکومت ہمیں دے دے، جتنی شرطیں ہیں ہم تیری مانتے ہیں قبول کرتے ہیں. سارے شیعہ کتابوں میں لکھ دیا گیا جو امام حسن علیہ السلام نے سنو کر غلط بالکل آؤ آج ایک بار نبی دار چھوڑ کے میں میرا کیا میں دیتی ہے نا تو صحیح تحقیق کرا جڑے تحقیق کر سکتے. جس نے حسن کو دعوت دی تھی کہ میں تمہیں حکومت دیتا ہوں، شرطیں رکھو، اس کے ذہن میں تھا کہ حسن نبی کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے، قطعاً علی میرے ساتھ اس معاملہ پر آگے نہیں بڑھے گا، کمپرومائزنگ نہیں ہوگی. حسن میدان میں اترے گا اپنے باپ علی کی طرح. تو جب حسن میدان میں آئے گا تو اب حسن کے ساتھ حسین بھی آئے گا کیونکہ حسین چھوٹا ہے، بھائی ہے. جتنے ہاشمی جوان وہ حسن کے ساتھ آئیں گے، جیتے رہو. جب کہ میدان میں اتریں گے ظاہراً لشکر اب ہمارا بھاری ہے، ہمارے پاس اتنا لشکر ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہذا حسن بھی مارا جائے گا، حسین بھی مارا جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ راستہ صاف ہو جائے گا اور یہ سلسلہ سارے کا سارا ہمارے خاندان سے آگے بڑھے گا اور اس کے ہم وارث اور مالک بن جائیں گے. لیکن چونکہ رسول منوا گئے تھے کہ حسن امام ہے، حسین امام ہے، حسن نے فیصلہ کیا دماغ امامت کے مطابق، ذہن امامت کے مطابق. یاروں میں چیزیں واضح کرا جو میرے پوتر نے پڑھنے اور ان کے لیے پورا گھنٹہ چاہیے اور مجھے بھی اس سلسلے میں کہا گیا ہے لیکن میں واضح نہیں کر سکتا، اشارہ کر رہا ہوں. دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر امام حسن اور امام حسین میدان میں آ جاتے یہ دونوں اور باقی ہاشمی سارے کے سارے مارے جاتے. صحیح بات سمجھ آتی بھائی؟ اور بابا تو سب سمجھتے ہوئے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ تاریخ دان یہ تھا کہ امیر شام نے تو حسن کو بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن حسن ضد کر گیا اور ضد کر کے حسین کو بھی اور بھائیوں کو بھی میدان میں لے آیا. جب لشکر تھا ہی نہیں تو حسن کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟
امیر شام کو کہ اس نے تو کوشش کی لیکن حسن نے اس کی کوشش کو رد کر دیا. اللہ اکبر، کیا مقام علم امامت ہے. حسن جانتے تھے کہ آج سے ٹھیک 20 سال کے بعد، جب 40 میں ہے نا امام علی کی شہادت، آج سے ٹھیک 20 سال بعد کربلا کے میدان میں ایسا مارکا پڑے گا کہ میرا بھائی حسین آگے بڑھ کر وہ مقابلہ کرے گا کہ قیامت تک کے لیے نعرہ لگتا رہے گا، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ. یہ ہے وہ فلسفہ. مجھے چونکہ یہاں روک دیا گیا کہ امام حسن علیہ السلام پہ نہیں بولنا، یہی وجہ ہے کہ ان تقریروں میں نہیں بول سکا. آج ایک بات دے کر مسائل میں بیٹے کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، پوری تاریخ گواہ ہے کہ جادہ بنت اشعث مدینہ کو 10,000 دینار رشوت دی گئی. کیوں دی گئی؟ راستے سے کیوں ہٹایا گیا؟ جب معاہدہ ہو چکا تھا کہ خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اس خاندان کی مخالفت نہیں کی جائے گی، اب مخالفت تو کی جا رہی ہے. امام اپنے فلسفہ امامت سے سمجھا رہے ہیں کہ نہ ان کا قول ہے نہ ان کا فعل ہے. زہر آیا، کتنا سخت زہر تھا. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے 2 گھونٹ پانی کے پیے، اتنا سخت زہر تھا کہ امام کے کلیجے پر اتنا اثر پڑا کہ وہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا. سب سے پہلے درخت حسن کے سلا میں جو شخصیت پہنچی ہے، بغیر نالین اور بغیر امامت سمجھے، وہ امام حسین ہے. جیسے بھائی کے سرانے پر آئے، مچھلی بے آب کی طرح آپ کو جب تڑپتے دیکھا، پکار کے کہتے بھائی کیا ہوا؟ آپ نے سوائی کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، میں نے پانی پیا. اب یہ ذاکر غلط نہیں پڑتے، یہ صحیح پڑتی ہے، یہ ہے تاریخ. امام حسین نے سوائی اٹھائی کہ میں بھی پانی پیوں. امام حسن نے ہاتھ مارا، اسی حالت میں سرائی زمین پر گری، سرائی ٹوٹی، پانی زمین پر گرا. مجھے مولا حسن کی شہادت کی قسم ہے، میں قسمیں نہیں کھایا کرتا، مجھے سننے والے جانتے ہیں کہ زمین کا جو حصہ جس میں پانی گرا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیں وہ زہر کتنا سخت تھا. جس زہر نے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کا امام حسن کے کلیجے پر کیا اثر پڑا ہوگا. حسین نے درد کے بھائی کو سنبھالا، سینے سے سر لگایا امام حسن کا. میں کہتا ہوں مولا حسن، آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ جب آپ کے بھائی نے آپ کا سر اپنے سینے سے لگایا. لیکن ہائے کربلا، تڑپتے علی اکبر کا سر جب حسین نے سینے سے لگایا تو رو کے کہا اکبر میرا سر تو نے سینے سے لگانا تھا. حسین نے بھائی کا سر سینے پہ رکھا ہوا ہے. امام کا کلیجہ خون بن رہا ہے، منہ سے باہر آ رہا ہے. 72 ٹکڑے کلیجے کے ہو کر میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. حسن کے منہ سے باہر آئے، یکدم حجرے کا سامنے سے دروازہ کھلا. جیسے دروازہ کھلا اسی تڑپنے کی حالت میں حسن کہتے حسین جی بھیا جلدی کر، یہ جس دشت میں تھال میں میرے کلیجے کے ٹکڑے جمع ہو رہے ہیں نا، ان پر چادر ڈال دے، ان پر چادر پھیلا دے. کیوں بھائی خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھو بہن زینب آ رہی ہے. کوئی بہن بھائی کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی. ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر میری بہن زینب مرنے سے پہلے مر جائے. رونے والوں، عزاداروں، مسائب تو میرا بیٹا پڑے
میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں مولا حسن آج تو اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑوں پر آپ کی بہن کی نظر پڑے، لیکن ہائے کربلا لاشے پر گھوڑے دوڑتے رہے، حسین کا لاشا پامال ہوتا ہوا رو رو کے کہتی رہی واہ عباسا واہ اکبرا واہ محمدا، میری ماں نے چٹیاں پیس پیس کے مارا تھا۔ ہائے وہ وقت قیامت حسن مل گیا، جو جسم پر لباس تھا وہ رہا، اسی پر جنتی کفن کا ٹکڑا لپیٹا گیا، تابوت رکھا گیا، بڑی شان کے ساتھ تابوت اٹھایا گیا، ہاشمی ساتھ ہے، بیٹے ساتھ ہیں، شہزادیوں نے بہنوں نے، ہاشمی اولاد مستورات نے تابوت کو رخصت کیا۔ ایک فکرہ دوں گا، تشریح نہیں کروں گا، ہاشمی تابوت کہاں لائے؟ جہاں لانے کا حق تھا، لیکن آپ نے فکرہ نہیں کیا۔ حسن کا تابوت حسین اور باقی بھائی کہاں گئے؟ جہاں لانے کا حق تھا۔ کسی کے اشارے پر تیروں کی برسات، آپ سرداری علاقے میں رہتے، جب کسی سردار کا جنازہ اٹھایا گیا تو ریت کیا کرتی ہے؟ کوئی چادر پھیلاتی ہے، کوئی پھول ڈالتی ہے، کوئی پھولوں کی چادر چڑھاتی ہے۔ یہ بھی تو جوانان جنت کا سردار تھا۔ مدینے کے لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے تیروں کی بارش کی، 70 تیر برسے، جن میں سے 7 تیر تابوت سے گزر کر کفن کو پار کر کے میرے مولا کے جسد میں جا کر گڑ گئے۔ ادھر تیر گڑے، اب جا کر صحیح پڑھتے ہیں۔ عباس نے فوراً تابوت چھوڑا، جلدی سے روتا ہوا اپنے گھر حجرے میں آیا، تلوار اٹھائی۔ سیدہ زینب نے کہا عباس تلوار کیوں اٹھائی؟ رک کے کہتے ہیں آقا زادی مدینے کے لوگوں نے تیری ماں کی اولاد کو بے بارے سمجھ لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے بھائی حسن کے تابوت پر تیر برس رہے ہیں، عباس بھی زندہ ہو اور پھر بھی تیر برسے۔ امام نے عباس نے جب یہ کہا، سیدہ زینب نے ضرب کر عباس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتی ہیں عباس عباس میری چادر کا واسطہ، جب تک حسین اجازت نہ دے تلوار نہیں اٹھا۔ بس خط تلوار لائے، مولا کی نظر پر عباس مولا ہو تلوار میرے حوالے دے، تلوار دے۔ عباس، حنفیہ، عبداللہ، مسلم، مولا ہو تابوت اٹھاؤ۔ ہائے رونے والوں، چاروں ہاشمی جوانوں نے تابوت اٹھایا۔ عباس کو یقین تھا کہ مولا فرمائیں گے نانا کے پہلو میں لے چلو۔ آواز دے کر کہا مولا تابوت اٹھا لیا ہے، اب کہاں لے چلے؟ ہائے غریبی، ہائے مظلومیت، ہائے اولاد رسول کا لٹنا۔ زہرا کا لال کہتے ہیں عباس دوبارہ گھر۔ آج تک کسی پردیسی کا جنازہ گھر سے گیا ہوا پھر واپس نہیں آیا۔ ہائے جب تابوت واپس آیا، اب میں نہیں پڑھ سکتا۔ آنکھیں بند کر کے تصور کرو، بہنوں نے، بیٹیوں نے، پردے داروں نے اللہ جانے تیر کیسے نکالے۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جب شہزادیاں یتیم بچیاں حسن کی تابوت سے لپٹ کر روئیں، کسی کو حسین نے اٹھایا، کسی کو عباس نے سنبھالا، کسی کو حنفیہ نے پانی پلایا۔ میں کہتا ہوں حسن کی یتیم شہزادیوں، تمہاری بڑی اچھی قسمت تھی، جب بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی تمہیں چچاؤں نے سینے سے لگایا۔ لیکن ہائے کربلا، جب 4 سالہ یتیم سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی، اللہ جانے شمر نے کیسے تماچے مارے، جو تڑپ کر کہا بابا مجھے کوئی رونے بھی نہیں دے رہا۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.